اپنے ساتھیوں کو گروپ میں بھی شاید ساتھیوں کو پہنچ گئے ہوگی، یہ تو بڑے تیز لڑکے ہیں بھائی۔ کیا آپ کو پتا ہے نا اسٹیٹ بینک کا گورنر کون ہے؟ محمد رضا باقر، اسٹیٹ بینک کا گورنر۔ اس کے بارے میں کہانی پتہ چل گئی ہوگی آپ کو۔ یہ اللہ خوش رکھے ہمارے اکابر کو، وہ ان کی حالات پر نظر ہوتی ہے، گرفت ہوتی ہے۔ یہ موصوف تو کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہے، جو نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کا جو دعویٰ یعنی کہ کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے حقیقت میں ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے قادیانی کفر میں یہود و نصارہ سے کم ہے، یہ تو ان کا وکیل اور دلال بنا ہوا ہے۔ یہ تو ہمارے اکابر سفید ریش بڑی عمر کے علماء، لیکن کیا ہے حالات پر، جوان علماء بھی حالات پر گہری نظر ہے۔ انہوں نے باقاعدہ بایو ڈیٹا نکالا ہے۔ کس کا؟ یہ محمد رضا باقر گورنر اسٹیٹ بینک کا۔ قادیانیوں کے دو گروہ ہیں، ایک وہ جو ربوے والے چناب نگر والے، ایک وہ جو لاہوری فرقہ جو ان کا ہے۔ لاہوری فرقے کا جو بڑا تھا مولوی محمد علی، بات بھی آج چلی انجینئر مرزا محمد علی کی، وہ جو مولوی محمد علی ہے اس کا ایک پوتا ہے اور اس پوتے کا نام ملک نعمان۔ اس ملک نعمان کا یہ محمد رضا باقر یہ کیا ہے بھانجا لگتا ہے، بھانجا یا بھتیجا، ان دونوں میں سے ایک، اب میں وہ لفظ بھول گیا ہوں، بھانجا یا بھتیجا ہے، مطلب ایک تو ان میں سے۔ یہ اس گروہ کے بڑے کا قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی نسل میں سے ہے۔ یہ قادیانی اسٹیٹ بینک پر مسلط کر دیا اس کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، جو صحابہ کرام کے خلاف گستاخیاں کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا، وہ کمبخت اسٹیٹ بینک کا گورنر بنا ہے۔ اور اسٹیٹ بینک ہمارے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، سارا ملکی خزانہ وہاں ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات خرد ورد نہیں ہوگا، پہلے ہی اتنے گھپلے ہو رہے ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ڈنڈا برادر بردار لوگ کیا ہے اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں۔ تو یہ اتنا نازک معاملہ، کیا یہ پیسہ نکال کر ملکی خزانے سے قادیانیت کی تبلیغ میں خرچ نہیں کر رہے ہوں گے؟ کیا یہ قادیانیت کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے؟ یہ تو ہمارے اکابر علماء کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اتنی گہری نظر، خدا کی قسم خود ہم شش و پنج میں پڑ گئے تھے جب یہ شروع میں آیا تھا۔ میرا اپنا ذہن یہ تھا کہ یہ شیعہ ہوگا، اس لیے کہ باقر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا عموماً وہ شیعوں کے آخر میں لگتا ہے۔ اپنا ذہن یہ تھا کہ یہ شیعہ میاں ہے، لیکن اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، یہ انجینئر قسم کے لوگ نہیں بتائیں گے، وہ تو یہ کہیں گے وہ معاویہ سے اچھے ہیں، یہ لوگ ان کے بس میں یہ چلے۔ کاش اللہ تبارک و تعالی ایسا معاملہ کرے کہ صحابہ کے جو گستاخ ہیں ان کے خلاف قانون حرکت میں آئے۔ جتنا سوشل میڈیا عام ہو گیا، صحابہ پر بھونکنے والے کتے عام ہو گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ جتنا سوشل میڈیا عام ہو رہا ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والے سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور لگامیں ڈالی جا رہی اہل حق کو، اہل حق کو۔ اس لیے میرا محترم عزیز، قادیانی آج بھی محنت کر رہا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کی اپنی زبانوں پر الفاظ اس کا استعمال اتنے بھونگے بنتے ہیں، اتنے سادہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ سے بھی گلہ ہے، آپ کیوں ان کی وکالت کرتے ہیں؟ ہمارے اچھے خاصے نمازی حاجی صاحب وہ ان کی وکالت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کا تو بڑا کیا ہے دل صاف ہے۔ ارے واہ، اپنے گھر کی چوکیداری پر خنزیر کو کھڑا کرنا یہ کون سی کیا چوکیداری ہے، یہ کون سی امانت داری ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر محبت ہوتی، میرے محترم پہلے عرض کیا 100 دفعہ اختلاف کریں کسی سے ڈر نہیں ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ حکومت اس نے دوبارہ ایک وار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر، اور اس گورنر اسٹیٹ بینک کو بٹھایا جو قادیانیوں کا پوتا اور بھانجا لگتا ہے۔ اس لیے جو ان کی صفائی پیش کرے گا، میرے محترم نبی کے دشمنوں کی صف میں اپنا نام شامل کرے گا۔ اللہ کے نبی کو کیا جواب دو گے؟ اگر اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، ایک وقت تھا جب میری ختم نبوت پر بھونکنے والے کتے عام ہو گئے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ تم نے اپنی زبان استعمال کی تھی۔ ہاں، علماء کے خلاف زبان خوب چلتی ہے، غیبتوں میں زبان خوب چلتی ہے، اپنے بھائیوں کے خلاف زبان خوب چلتی ہے، اپنے بھائی کے دفاع میں زبان خوب چلتی ہے، اپنی اولاد کے دفاع میں زبان خوب چلتی ہے۔ ایک میرا محبوب سونا مدنی وہ ایسا رہ گیا کہ ہم ان کے حق میں زبان استعمال نہیں کرتے۔
میرے محترم اگر وہاں رسول اللہ نے گریبان پکڑ لیا، نہ ہمارے حج کام آئیں گے، نہ ہمارے عمرے کام آئیں گے، نہ ہماری تبلیغ کام آئے گی، نہ ہمارا جہاد کام آئے گا، نہ ہمارا درس قرآن کام آئے گا۔ اگر ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع میں نہیں بولا، ہمارے مدرسے کی تدریس بھی کام نہیں آئے گی۔ حکمت کے لبادے اوڑھ اوڑھ کر بیڑا غرق کر دیا، دشمن ہماری مسجدوں میں گھس گئے ہیں۔ حکمت کے لبادے اوڑھ اوڑھ کر بیڑا غرق کر دیا۔ یہ پاکستان ہماری مسجد ہے، مسجد۔ میرے اکابر نے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی۔ اختلاف تھا پاکستان کے بننے میں، وہ علمی اختلاف تھا، ان کا اپنا اختلاف تھا، علمی نہیں، ایک اختلاف تھا۔ لیکن جب پاکستان بن گیا تو حضرت نے فرمایا اب پاکستان کی حیثیت ایک مسجد کی طرح ہے، اور جب مسجد کی حیثیت اس کو حاصل ہو گئی، اب اس پاکستان کی حفاظت کرنا ہر ایک کے ذمے ہے۔ مسجد میں اگر کتا آتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بھگاتے نہیں بھگاتے ہیں بھائی؟ مسجد میں خنزیر آئے بھگاتے نہیں بھگاتے؟ یہ خنزیر حکومتی خزانوں میں گھسے کہ نہیں گھسے؟ یہ کتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والے ملک کی خزانوں میں گھسے کہ نہیں گھسے؟ ایسے نہیں، ایماندار لوگ بھی الحمدللہ اس صف میں موجود ہیں، لیکن بیچاروں کی تعداد کم ہے، ان کی پاور انہوں نے چھینی ہوئی ہے۔ اونچے اونچے عہدوں پر یہ سانپ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی چلنے نہیں دیتے۔ اس لیے میرے محترم عزیزو، ختم نبوت کے مشن پر کام کرنا ہر ایک کی ذمہ داری۔ یہ تو تازہ بیانیہ آیا ہے، اور بالکل کھل کر بول رہے ہیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک یا قادیانیوں کا فرد ہے، ان کا بھانجا یا بھتیجا ہے۔ اتنی غلطیاں۔ کبھی آسیہ ملعونہ کو رہا کیا جا رہا ہے، خاص ان کے لیے جو ہے نا وہ جہاز بھیجا جا رہا ہے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخوں کو رہا کیا جا رہا ہے، اور نبی کے عاشقوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ اس لیے میرا محترم، اس لیے ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا، اور اس میں اگر کسی نے لب گشائی کی، اپنے ایمان کی خیر بنائے، کلمہ دوبارہ پڑھے۔ یہ بات ساتھی کہہ دیتے ہیں نا، یہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے کا کیا مقصد؟ یہ مقصد ہے ان سانپوں کو بلوں سے باہر نکالنا۔ ان سانپوں نے جو لبادے اوڑے ہوئے ہیں، ان کے گندے چہروں سے وہ کپڑے ہٹا کر ان کا چہرہ دنیا کے سامنے دکھانا۔ یہ محمد ہی نہیں، یہ غلام احمد کے فرزند ہیں، اور یہ ان کی نسل سے ہیں، ان کی نسل بد اور گندی ذریت اور نسل خبیث ہیں۔ اس لیے میرے محترم، وقتاً فوقتاً ہمارے اکابر علاقوں میں ختم نبوت کی کانفرنسیں کرواتے ہیں تاکہ امت بیدار رہے، ان میں حرکت آئے، سو نہ جائے، پب جی گیم کھیل کھیل کر غفلت کی زندگی نہ گزاریں، گندی فحش ویڈیو دیکھ دیکھ کر اپنی جوانی کو تباہ نہ کریں۔ ارے محمدی بنے، ارے محمد کی غیرت اپنی خون کے اندر پیدا کریں، خالد کی تلوار اور للکار اپنے جسم کے اندر پیدا کریں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ والی غیرت پیدا کریں، عمر کی للکار پیدا کریں۔ یہ اس لیے ہمارے اکابر وقتاً علاقوں کے اندر کانفرنسیں رکھواتے ہیں، مساجد کے اندر رکھواتے ہیں، تاکہ امت بیدار رہے۔